سینے پر صدر علی وقار اس پاک سرزمین میں ان بیٹوں کا خون چھانے جن کی مائیں اپنے لگتے جگر کے جنازے پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہی کہ میرے اللہ نے مجھے 10 بیٹے بھی دیے ہوتے تو اس وطن کے ہر ذرے کے اصول میں سر کیونکہ یہ وطن اس ذات قریبی کا دیا ہمیں یوں ہی نہیں ملا بلکہ اس کے خادم باؤ کی گودیں بھی رات اور بہنوں نے اپنی عصمتوں کا روح اس وطن کے ہر ذرے کے اصول میں سر صدر علی وقار یہ وطن میری جان یہ دھرتی میری ماں ہے اور اسی میں میری ہوا ہے یہی میری تقدیر ہے اور یہی میری تدبیر ہے یہی میرا افسوس ہے اور یہی میرا ساز ہے تو پھر جناب والا یہ انمول اور بے مثال وطن سے میں محبت کیوں نہ کروں کہ جس کے لیے میری ماں نے آنکھوں کے اجالے دے دیے جس کو میری بہنوں نے افشا کے ستارے دے دیے جس کو جسے بخشا ہے زخموں نے لباس مشق اپنا شہیدوں نے نچھاور کر دیا جس پر لہو اپنا رفیقان جہاں میں جس طرح ایمان زندہ ہے وہ پاکستان زندہ تھا اور پاکستان زندہ ہے یہ بات روز روشن کی طرح روشن اور تابناک ہے کہ ازل سے ابد تک ابتدا سے انتہا تک اور آغاز سے اختتام تک باطل نے حق کا شر نے کھیل کا بدی نے نیکی کا ابلیس نے عدم کا فرعون نے موسیٰ کا اور بھارت نے پاکستان کا خاتمہ کرنے کی جدوجہد جاری رکھی لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یہ جنگ ہمیشہ اہل حق کا مقدر بنی اور اہل نے پیغام دیا کہ چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے باؤ شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تجھ سے سرکش موت ہوئی تو بھیڑ جاتے تھے دیکھ کیا چیز سے ہم تو سلڑ جاتے جب کوئی راشد میں تھا اپنے جہاز کا زمین کی طرف بڑھتا ہے جب کوئی کرنا شہر تھا دشمن کے صفوں کو چیرتا دکھائی دیتا ہے جب کوئی لالچا دشمن کے توپوں کو اپنے سینے پر روکتا ہے جب کوئی عزیز پٹھی دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو جاتا ہے جب دشمن کے رافیل طیارے زمین بوس ہو جاتے ہیں اور بھارتی اقوام جنگ بندی کی بھیک مانگتے دکھائی دیتے ہیں تو غیور قوم کا سربلند پرچم فخر سے لہراتا ہوا اعلان کرتا ہے کہ پاکستان تھا پاکستان ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ضرور بنے گا ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف جب جنگ لڑتی ہے تو پھر جنگ ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے ہم سر وقف اٹھے کہ ہم فتح یاب ہو کہہ دو اسے جو لشکر باقی کے ساتھ ہو کہہ دو اسے جو لشکر باقی کے ساتھ ہمارا عظمی دشمن بھارت جو خواب دیکھ رہا تھا کہ وہ پاکستان کو اپنی جنگی ساز و سامان کی بدولت سے اس صفائی ہستی سے مٹا دے گا شاید وہ یہ بات بھول گیا ہے پاکستان جو اکھنڈ بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بنا ہے یقیناً آج بھی ہماری تاریخ نے کانپنے پر مجبور